آگے ہم پڑھیں گے داوود، داوود۔ اب دیکھیں دا کو ہم نے کھینچا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، وو کو ہم نے کھینچا کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اور پھر لاسٹ والے دال کو ہم نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم پڑھیں گے داوود، داوود۔ اب دال کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچا، وو کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچا، اور لاسٹ والا دال ہے اس کو نارمل پڑھا کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، تو حرکت کو جو ہے وہ کھینچا نہیں جاتا۔ آگے ہم پڑھیں گے رسولہ، رسولہ۔ اب را کو ہم یہاں پر پر آواز سے پڑھیں گے یا باریک آواز سے؟ کوئی میری بہن بتائیں گی کہ را کو یہاں پر پر آواز سے پڑھیں گے یا باریک آواز سے؟ را کو ہم را کو ہم جو ہے وہ فل آواز سے یعنی پر آواز سے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، جب را کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تو را کو پر آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ جو سو لیٹر ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کتنے سیکنڈ کے لیے ہم کھینچیں گے؟ لیٹر جو سو ہے اس کو کتنے سیکنڈ کے لیے ہم کھینچیں گے؟ 2 سیکنڈ کے لیے جی۔ را کو ہم سو کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے کیونکہ مد اصلی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ اسی طرح ہو لیٹر کو ہم کتنے سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے؟ 2 سیکنڈ کے لیے، کیونکہ 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے، تو ہم پڑھیں گے رسولہ، رسولہ۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے آیاتہ، آیاتہ۔ اب دیکھیں آ کو ہم نے کھینچا کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے۔ یا کو ہم نے کھینچا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، 2 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے، اور ہو کو ہم نے کھینچا کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ الٹی پیش ہے، تو ہم پڑھیں گے آیاتہ۔ آ، یا اور ہو کو ہم نے 2 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے جنودہ، جنودہ۔ اب دیکھیں نو کو ہم نے کھینچنا ہے اور ہو کو ہم نے کھینچنا ہے۔ نو کو اس لیے کھینچیں گے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور ہو کو اس لیے کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر الٹی پیش ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ جنودہ، جنودہ۔ تلاوتہ، تلاوتہ۔ لا کو کھینچا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، تلاوتہ۔ ہو کو کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر الٹی پیش ہے، تو ہم پڑھیں گے تلاوتہ۔ آگے ہم پڑھیں گے وارثہ، وارثہ۔ اب ری کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، جب ری کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے وارثہ۔ سا کو سافٹ پڑھنا ہے، اپنی زبان کو اپنے باہر نکالنا ہے ہلکا سا اور پھر یہ ادا کرنا ہے، تو ہم پڑھیں گے وارثہ۔ ہو کو کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر الٹی پیش ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے موازینہ، موازینہ، موازینہ۔ اب وا کو کھینچیں گے یہاں پر کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، زی کو کھینچیں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور ہو کو کھینچیں گے کہ اس کے اوپر الٹی پیش ہے۔ ہم پڑھیں گے موازینہ۔ وا، زی اور ہو جو ہیں ان تینوں کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے کیونکہ ان میں رولز آ رہے ہیں، پہلے 2 میں مد اصلی آ رہے ہیں اور جو لاسٹ والا ہے اس میں الٹا پیش آ رہا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے جعلہ، جعلہ۔ اب ہو کو ہم کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ الٹی پیش ہے۔ سپورٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ جی۔ آگے ہم پڑھیں گے ماوریہ،
मावूरिया। अब देखिए माँ को खींचा क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है, वू को खींचा क्योंकि उल्टी पेश है और उसका साउंड है वू। मावूरिया। री को नहीं खींचेंगे क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है, बारीकी से पढ़े जाने वाला वर्ड है, इसलिए इसको नहीं खींचेंगे। हम पढ़ेंगे मावूरिया, मावूरिया। आगे हम पढ़ेंगे गावूना, गावूना। अब देखिए गाइन को खींचेंगे भी और हैवी भी पढ़ेंगे। एक तो ये मोटा वर्ड हो गया, रूफ़े मस्तालिया में से हो गया, दूसरा ये अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए गाइन को हम खींचेंगे, और वू को भी हम खींचेंगे क्योंकि वाव के ऊपर जो है वो उल्टी पेश है। तो हम पढ़ेंगे गावूना। गा और वू की जो मकदार होगी 2-2 सेकंड होगी, इन दोनों को एक जितना ही खींचना होगा। आगे हम पढ़ेंगे क़रीनुहु। कॉफ हैवी लेटर है, मोटा वर्ड है, पूरा आवाज पढ़ा जाने वाला लेटर है। री जो है वो बारीकी से पढ़ा जाएगा, लेकिन री को खींचेंगे क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है। क़रीनुहु, क़रीनुहु, क़रीनुहु। अब हु को खींचेंगे क्योंकि उसके ऊपर उल्टी पेश है। तो ये जो हमारा